السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ سب سے پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ کو سلام ہے اس شخص کو۔ اب یقین کریں کہ میں کبھی بھی کسی کی اتنی حمایت یا مخالفت میں نہیں جاتا، خاص طور پہ جو ایک شخص منصف ہو اس کے لیے تو آپ مخالفت یا اس کی حمایت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے نیوٹرل رہ کے جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کسی بھی صحافی، کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی اینالسٹ کی اس طرح سے جا کے حمایت نہیں کرنی جس طریقے سے پی ٹی آئی بندیال کی، کھوسا کی یا ثاقب نثار کی کرتی رہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی اور جس کے اوپر میں کہوں گا کہ یہ شخص واقعی حق پر ہے، اور اب میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کسی ایک شاپ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے جس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ویڈیو پرانی ہے، ویڈیو کا کانٹیکس ڈفرینٹ ہے، کوئی پی ٹی آئی والا کانٹیکس نہیں ہے اس کا، جس طریقے سے ویڈیو کو لیک کیا گیا ہے اب وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مبارک ثانی جو ایک قادیانی تھا، اس کے حوالے سے وہ کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کو لیکن بعد میں درست کیا گیا، اور علماء کرام نے باقاعدہ قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف کی جس طریقے سے قاضی فائز نے اس کے نظر ثانی کے اندر ان چیزوں کو درست کیا۔ لیکن یہاں پہ جو بات یہاں پر جو جیسے بدنیتی آتی ہے ایک جماعت کی، خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے منافقت دکھائی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ آپ کے اختلاف ہوں گے قاضی فائز کے ساتھ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، فیملی کے ساتھ تھے وہ۔ صدیق جان نے اور بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن کچھ بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اس وقت میمز بن رہی ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے، اور وہ سارے میمز جو بنا رہے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ منافقت، یہ سازش، یہ گندی حرکت، یہ گھٹیا حرکت کہاں سے کی جا رہی ہے، یہ کون لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ تو افسوسناک ہے۔ دیکھیں، کل کو کوئی بھی شخص جا کے کسی بھی پی ٹی آئی والے کو جا کے کوئی تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اس کے اوپر انڈے مار سکتا ہے، ٹماٹر مار سکتا ہے، گالیاں دے سکتا ہے۔ موبائل فون میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کے سامنے کھڑا ہو کے ویڈیو بناؤں گا اور گندی گالیاں دے کے بھاگ جاؤں گا وہاں سے۔ کون مجھے بتائیں، اس وقت ویسے بھی اینٹی پی ٹی آئی ایجنڈا چل رہا ہے سارا، اور اپوزیشن کے اندر ہیں، کوئی گورنمنٹ بھی نہیں آپ کو پکڑے گی، تو پی ٹی آئی کے لیے تو کرنا بڑا آسان ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو تربیت دی گئی ہے خاص طور پہ، اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی گھر والوں کی طرف سے شاید یہ تربیت دی گئی ہے۔ آپ کا اختلاف ہے، آپ کو قاضی فائز عیسیٰ بہت برا لگتا ہے، بناؤ ویلاگ، ثبوت پیش کرو اس کے اوپر۔ آپ عدالت میں کھڑے ہو، عدالت میں ثبوت رکھو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو بزدل لوگ بیسکلی اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہوٹنگ کرنا اور کسی کے اوپر آوازیں کسنا، ظاہر سی بات ہے یہ مہذب معاشروں میں تو یہ چیزیں جو ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ میرا لاکھ اختلاف ہوگا عمران خان سے، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں عمران خان کو جا کے چپیڑیں کراؤں جا کے، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں عمران جو ہے خان کو، عمران ریاض کو، صدیق جان کو، بہت سارے ایسے اور بھی ہیں جن کو میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے ان کو چپیڑیں جو ہیں ٹھیک ٹھاک چپیڑیں جو ہیں ان کو میں کرواؤں جا کے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا دل تو شاید کرتا ہوگا، لیکن یہ آپ کو مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے یا آپ کے والدین کی جو تربیت ہے وہ یہ آپ کو کرنے پہ جو ہے وہ آپ فورس نہیں کرتی آپ کو، آپ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی تہذیب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، بلکہ آپ کی جو تربیت ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ کون سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ میں تو اگر قاضی فائز عیسیٰ، میں اگر اس شاپ کیپر کی جگہ پر ہوتا اور قاضی فائز عیسیٰ میرے سامنے اگر آتے تو میں تو ایک چیز سے بڑا امپریس ہوتا کہ سیکیورٹی گارڈ کدھر ہے، پولیس کدھر ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، پروٹوکول آگے پیچھے ڈالے۔ آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، یہاں تو کوئی چھوٹا لوور کورٹ کا جو ہائی کورٹ کا بندہ ہے وہ نہیں بارے میں آتا۔ میں کتنی گاڑیاں دیکھتا ہوں ہائی کورٹ کی، کوئی وکیل بھی ہوتا ہے اس نے بھی پیچھے نمبر پلیٹ کے پیچھے ایڈوکیٹ لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا اس نے۔ تو یہ بدماشیاں ہیں نا، مطلب ایڈوکیٹ گاڑی کے پیچھے لکھنے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم سگنل توڑ سکتے ہو، تمہارے اوپر چلان کوئی نہیں ہوگا، تم بدماشی دکھا سکتے ہو، تم پولیس والوں کو دباؤ میں لا سکتے ہو۔ یہاں تو ایک چھوٹا وکیل بارے میں نہیں ہوتا، وہ بھی ایڈوکیٹ لے کے بدماشیاں کرتا سڑکوں پہ۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو کے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور بغیر پروٹوکول کے آپ گھوم رہے ہیں، تو میرے خیال سے اسی پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بدنیتی اس سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے۔ میں ابھی کہوں گا کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ یہ شخص حق پر ہے، یہ شخص جو ہے وہ جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے، اور اس کی نشانی یہی ہے کہ یہ بدبختوں کی طرف سے جو ہے وہ اس وقت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور منصور علی شاہ کو باقاعدہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اس جماعت کی طرف سے۔ خط کا جواب بھی دیا چیف جسٹس نے۔ چیف جسٹس اس وقت جو ہے وہ ٹاپ آف دی نیوز، اس وقت جو ہے وہ ہیڈ لائن کا جو ہے وہ سرچشمہ بنے ہوئے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خط کا جواب بھی دیا ہے، منیب اختر کو کیوں شامل نہیں کیا۔
منیب اختر صاحب کو کہا گیا، جو انہوں نے خط میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات جو ہے مینشن کی ہے، یہ ایک الگ خبر ہے، انہوں نے خط کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ ضروری سمجھتے تھے، عوام کو انصاف دینا ان کے لیے زیادہ ضروری نہیں تھا، ان کی جو زبان تھی، ایڈ ہاک ججز کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے منیب اختر کو جج اس کمیٹی کے اندر شامل نہیں کیا۔ اور انہوں نے منصور علی شاہ کو یہ بھی کہا کہ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ چیف جسٹس نے جو تیسرا نام ہے اس میں کس کو شامل کرنا ہے۔ تو یہ ایک ٹائم تھا جب بندیال گڈو سیو والا جو ایک ہمارا منصف گزرا ہے، میں کہوں گا کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے پاکستان کی جسٹس بندیال کے حوالے سے، اس کے بارے میں تو جب من پسندیدہ جو ہے وہ بنائے جاتے تھے بینچز، اس وقت تو ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس ٹائم تو ان لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتیات طاری نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت ان کو، کہ میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، یقین کریں، میں جس طرح کے الفاظ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں بھی منصور علی شاہ کے خلاف اگر میرے اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو چکے ہیں تو میں ان کے بارے میں جو ہے وہ لعنت والے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دوں؟ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں کیا منیب اختر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، گھٹیا الفاظ استعمال کرنا شروع کر دوں؟ یہ کس طرف نکل پڑیں؟ لیکن فیصلہ سیاست کو کرنا پڑے گا۔ معیشت کے حوالے سے خبریں آپ دیکھیں، آئی ایم ایف $7 بلین منظور ہو گئے ہیں، $1.1 ارب جو ہے انہوں نے فوری طور پہ جاری بھی کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جو سی ای او ہے اس نے پاکستان کی معاشی ترقیوں کی اس نے تعریفیں کی ہیں۔ فوڈ انفلیشن، جہاں پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بدترین سچویشن کے اندر تھا، آج 2024 کے اندر پاکستان انڈیا سے بھی جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کے اندر جو ہے وہ بہتر مقام پہ اس وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں آپ جس طریقے سے جو ریٹنگ ادارے ہیں پاکستان کے، وہ جس طریقے سے پاکستان کو پازیٹیو ریٹنگ میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ $14.5 بلین کے پاکستان کے ریزروز تھے، $1.1 بلین کے بعد آپ کے 15.50 جو 15.56 بلین کے آپ کے جو اس وقت ریزروز ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ کس طریقے سے پاکستان کی جو انفلیشن ہے اس میں کمی آ رہی ہے، پاکستان کا جو پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ تھا اس میں پاکستان نے 2% کی جو کمی کی، اس کے بعد جو پاکستان کے انفلیشن کے اندر افیکٹس آئے ہیں اس کے، تو یہ وہ بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو پاکستان کو ایک بڑی بہتر پوزیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمام جو ادارے ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کرائسس کے اندر موجود تھا، لیکن پاکستان اب ریفارمز کی طرف جا رہا ہے، پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ کس کو تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں سے؟ مجھے بتائیں، کون لوگ ہیں جو اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں نا جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہی لوگ ہیں جو 4 سال چپ کر کے بیٹھے رہے، یہی لوگ ہیں جو پیسے لے کے بعد میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے رہے اور جو اپنی جیبوں کو بھرتے رہے اور پاکستان کو برباد کرتے رہے۔ کوئی شخص ان میں کوئی ایک بھی ایسا غیرت مند جو ہے نا یوتھیا نہیں تھا جو عثمان بزار کے خلاف اس طرح سے بات کرتا جب وہ پنجاب کو لوٹ رہا تھا، جب وہ اپنے گوشت اسکولوں کے اندر اربوں روپے کی تنخواہوں میں جو ہے نا وہ پاکستان کو چونا لگا رہا تھا۔ فرق ہوگی جب پاکستان میں لوٹ مار کر رہی تھی، یہ کوئی بکواس کرنے والا اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا کیا؟ ان کو اس وقت لوٹ مار نظر نہیں آ رہی تھی؟ یہ دوائیوں کے اسکینڈلز، یہ شوگر کے اسکینڈلز، یہ چینی کے جو معاملات تھے، دوائیوں کے حوالے سے جو معاملات تھے، اس لیول کے گندم کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان کو لوٹا گیا، میگا پروجیکٹس کے نام کے اوپر پاکستان کو لوٹا گیا، BRT پروجیکٹس کے نام پہ پاکستان کو لوٹا گیا، جس طریقے سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان KPK کے اندر بھرتی کیے گئے، 40,000 بھرتی کیے گئے، اس میں اربوں روپے کا پاکستان کو چونا لگایا گیا، کسی کو نظر نہیں آتا؟ یہ اربوں خربوں کی کرپشن، میں اربوں کی نہیں خربوں کی کرپشن پاکستان کے اندر ان 4 سالوں کے اندر ہوئی، جو عمران خان اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار، جھوٹا ریاست دعوے دار مدینہ کا دعوے دار بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، اسلام کے بارے میں لوگوں کو پکچرائز کرتا رہا، اور دوسری طرف لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں آپ کو سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر اسد عمر جو PTI کا ایک سابق وزیر خزانہ تھا اور بڑا ہی ناقد PMLN کر رہا ہے، اسد عمر نے کل ایک پروگرام کے اندر تعریف کی ہے حکومت کی معاشی سرگرمیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسد عمر نے یہ بھی کہا ہے کہ اندر 4-5 مہینوں میں آپ مزید بہتری دیکھیں گے، کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے۔ ایک طرف اگر آپ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اٹ مینس کہ اب آپ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی معیشت کی جو معاملات ہیں، آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں، اگر وہ ایک طرف آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ جب سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو گروتھ ہے پھر وہ اپ کی طرف ہی جاتی ہے۔ ان فیکٹ اگر کوئی پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن نہ آ جائے، کوئی حکومت نہ گر جائے، یا بیچ میں ایسا کوئی میٹر نہ آ جائے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں ریاست کے حوالے سے کوئی پالیسیز کے ڈفرینشیٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی اندرونی ایک بڑا کیوس کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی کوشش PTI کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی عدالتی بحران پیدا ہو یا کوئی حکومتی بحران پیدا ہو، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بحران پیدا ہو، حکومت کو کمزور کیا جائے۔ یہ آئینی ترمیم کے اندر جو یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے، یہ حکومت کو کمزور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ آئینی ترمیم از ناٹ جسٹ بیکاز آف قاضی فائز عیسیٰ
اور دا سپریم کورٹ اور اینی جوڈیشل کورٹ جو ریفارم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو آئینی ترمیم جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ دی اسٹیبلائزیشن, دی اسٹیبلٹی آف دا پاکستان. دیکھیں, دی اسٹیبلٹی ڈرائیوز دی اکنامک پراسپیرٹی. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ آئینی ترمیم کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو منظور کروائیں گے تو یہ تو وقتی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ ایک آئینی عدالت بن گئی, کچھ ریفارمز ہو گئیں, کچھ MNAs کی تعداد بڑھ گئی, لیکن دا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 2/3 میجورٹی سے اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی ہے. سمپل میجورٹی بھی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن 2/3 میجورٹی از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سپورٹ کریں, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اگر گورنمنٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, forget about any party, forget about PTI, PMLN or People's Party or JUIF. You have to support those governments, you have to support that government جو بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہو. یہی آپ کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ میرے لیے ایک سروس پرووائڈر ہے. میں کبھی گورنمنٹ کے لیے ایموشنل نہیں ہو سکتا, میں کبھی کسی لیڈر کے لیے ایموشنل نہیں ہو سکتا. مہذب ملکوں کے اندر اسی طرح ہی معاملات چلتے ہیں. اگر میں زونگ کے سم استعمال کرتا ہوں اور میں زونگ کو پیسے دیتا ہوں اور وہ ان سے منٹس یا انٹرنیٹ پرچیز کرتا ہوں, میں کبھی زونگ کے آنر کو لے کے کبھی بھی ایموشنل نہیں ہوں کہ میں بولوں گا کہ زونگ کے امپلائی کو, زونگ کے اگر تم نے CEO کو کچھ کہا تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا, میں تمہاری ماں بہنیں کر دوں گا. ناٹ ایٹ آل. زونگ جو ہے وہ مجھے سروس دے رہا ہے اور میں اس کا کسٹمر ہوں. اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے سروس دے رہی ہے اور میں اس کا کسٹمر ہوں. اگر گورنمنٹ اچھا پرفارم کرے گی میں اس کو سپورٹ کروں گا, گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کرے گی تو میں اس کو اچھا سپورٹ نہیں کروں گا. میں کبھی بھی گورنمنٹ کے لیے ایموشنل نہیں ہو سکتا. فار دیٹ ریزن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کو لوگوں کو باوقار کرائیں گے, اس چیز کو لوگوں کو سمجھائیں گے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا اپنی طرز زندگی یا طرز حکومت یا ووٹ کا جو فیصلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اس پہ فیصلہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیونکہ ہینڈسم بڑا ہے, اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بڑی اچھی آتی ہیں, وہ بولتا بڑا اچھا ہے, اس کی تقریر بڑی اچھی ہے, وہ انگلش بڑی اچھی بول لیتا ہے, وہ گوروں کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت کر لیتا ہے, اس کی ایک نجائز بیٹی بھی یہ تو خیر پازیٹیو بات نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ نے فیصلے نہیں کرنے. تو یہ تو میرا آج کا ولاگ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, یہی ہم آپ سے ہمیشہ گزارش کرتے ہیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. دیکھتے رہیں 360 ڈیجیٹل ولاگ. آپ دیکھ رہے تھے اسد مرزا کو 360 ڈیجیٹل ولاگ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.